السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ بڑی بیماری انسان کو آتی کیوں ہے؟ جیسے کہ ابھی حال میں آپ ایک بہت تیزی کے ساتھ خبر پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، حنا خان کو جو کینسر ہوا، اور کینسر بھی ایسا کہ ہم نے سوشل میڈیا پر ان کے کئی سارے فوٹو دیکھے جس پر لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ حنا خان کینسر سے بہت کڑی ٹکر دے رہی ہیں اور بہت جلد سے ٹھیک بھی ہو جائیں گی۔ اور کئی سارے فوٹوؤں میں دیکھا کہ سارے سر کے بال اترے ہیں اور یقیناً وہ کافی بیمار ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا پروردگار ہم تمام لوگوں کی بڑی بیماریوں سے، پریشانیوں سے مولا تو حفاظت فرما، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے، بیماری جب انسان کے پاس آیا کرتی ہے تو یہ بیماری ہمارے لیے رحمت بھی ہوتی ہے اور ہمارے لیے عذاب بھی ہوتا ہے۔ اب اس بیماری میں ہم کیا کریں گے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ بیماری ہمارے لیے رحمت بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ ہمارے لیے عذاب بھی بن جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی بیماری دے اور اس بات کا وہ اندازہ لگائے کہ یہ بیماری میرے لیے رحمت ہے یا عذاب ہے، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ جب اللہ نے کسی کو کسی بیماری میں مبتلا کیا اور جب وہ بیماری اس تک آئی، اس کے بعد میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور تھا، لیکن جیسے ہی بیماری اس کے پاس آئی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کر لی۔ یعنی اب تک تو وہ نیک کاموں سے بہت دور تھا، جب بیماری اس کے پاس آئی تو وہ اب اللہ کا ورد کرنے لگا، وہ اب اس کی عبادتوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے لگا، یعنی برائیوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا اور اچھائی کے راستے پر اپنے آپ کو لانے لگا۔ پہلے تھا کہ بہت دور تھا، شراب پیتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، لیکن جب سے یہ بیماری آئی تو اس نے توبہ کی اور جو ہے اللہ کی قریب آنے لگا، نمازیں بھی پڑھنے لگا، روزے بھی رکھنے لگا، یا جو اور نیک کام کئی طرح کے ہوتے ہیں وہ سارے کرنے لگا اور برائیوں سے بچنے لگا۔ تو سمجھیں کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور ہم برائی کے راستے سے ہٹ کر اچھائی کی طرف آ رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا سہارا ہے۔ ایک بیماری وہ ہوتی ہے بڑا امیر، بہت مالدار پہلے ہی سے ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی بیماری آئی تو وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس تو گیا اور بہت زیادہ ٹینشن میں بھی رہنے لگا، راتوں کا سونا اس کا حرام ہو گیا، دن کا چین اور سکون اس کا بےقرار ہو گیا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے اللہ سے قربت کو حاصل نہیں کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو عبادتوں کے راستے پر لانا نہیں چاہا، اور عبادتوں سے جیسے پہلے دور تھا ویسے بعد میں بھی ویسے ہی دور رہا۔ اس نے تمام کام کیے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، طبیب و حکیموں کو دکھایا، لیکن اللہ سے وہ دور رہا، اس کی عبادتوں سے دور رہا، تو یہ انسان کے لیے عذاب بن جایا کرتی ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر مجھے بچا لیں گے؟ کیا سوچتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی پوری جماعت، پوری ٹیم میرے ساتھ ہے، یہ میری رہنمائی کرے گی، مجھے بچا لے گی؟ کیا دنیا میں آپ نے امیر لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا مائیکل جیکسن کو آپ نے ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے نہیں دیکھا؟ لوگوں نے دیکھا ہے، اور نہیں دیکھا ہے تو بہت ساروں نے پڑھا ہے کہ اس کے پاس پوری ڈاکٹروں کی ٹیم رہتی تھی۔ کوئی کھانا آتا اس کو بھی چیک کیا جاتا، پانی پلایا جاتا اس کو بھی چیک کیا جاتا، کوئی بھی بات بغیر چیک کے نہیں، اور جو ہے پوری ڈاکٹر کی ٹیم اس کے پاس رہتی، بار بار اس چیز کی ریسرچ ہوتی کہ کسی وجہ سے موت نہ آ جائے، موت نہ آ جائے۔ اتنی بڑی ٹیم کے باوجود کیا اس کو موت نہیں آئی؟ کیا مائیکل جیکسن نہیں مرا؟ اگر بڑے بڑے ڈاکٹروں کی وجہ سے موت نہیں آنی ہوتی تو یہ جو امیر ہے نا، امیر، ان میں سے کوئی نہ مرا ہوتا، سارے امیر آج بھی زندہ ہوتے، اور جو امیر اب بھی ظلم کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے کہ جب وہ نہیں مرائے تو میں بھی نہیں مروں گا، انہیں بھی موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات برحق ہے، یہ سچ ہے کہ وہ امیر جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی اپنے انجام تک پہنچے، اور جو آج ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ موت ایک دن آئے گی۔ چاہے بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہماری رہنمائی نہیں کر پائے گا، کوئی بھی ہمیں نہیں بچا پائے گا، انہیں سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ موت سے بڑا ڈاکٹر نہیں بچاتا ہے، موت سے پروردگار بچاتا ہے۔
یہ یاد رکھنا، جب تک ہمارے لیے موت نہیں ہے تو جو دوائی ڈاکٹر دے گا وہ ہمیں فائدہ کرے گی، لیکن جس دن ہمارے لیے موت آئے گی تو جس دوائی سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا وہی دوائی ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ کینسر کے 2 مریض لیٹے ہیں اور دونوں کو سیم دوائی دی جا رہی ہے، ایک دوائی سے ایک کو فائدہ ہو رہا ہے اور ایک دوائی سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اسی کے حکم سے ہوتا ہے، کسے فائدہ ہونا ہے اور کسے فائدہ نہیں ہونا ہے۔ تو یقیناً اس بات کو آزما لیں اور اس بات کو آج ہی سے مان لیں کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو سب کچھ ہے وہ رب کعبہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور توبہ کریں اور برائیوں کے راستوں کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پہ آ جائیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، بنانے کی کوشش کریں، لوگوں کی مدد کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اسے راضی کرنے میں ہمہ وقت شامل رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ اللہ کریم ہم سے جلد راضی ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کے کہنے سننے کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا حافظ۔